عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں، 313 صحابہ اور سامنے کتنا ہزاروں کا لشکر ہے، 1000 کا لشکر اور کتنے صحابہ ہیں؟ اسلام کی جو سب سے پہلی جنگ ہوئی کون سی ہوئی؟ جنگ بدر جس میں 313 صحابے، اسلحہ بھی نہیں، تلوار بھی نہیں، تیر بھی نہیں، کمان بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بے سر و سامان کہاں لڑنے؟ اللہ کے دشمنوں کو قتل کرنے جا رہے ہیں۔ کس کے بھروسے؟ اللہ کے بھروسے۔ سامنے جو کفار کا لشکر تھا وہ جنگی سامانوں سے لیس بھرپور تیار، اور گھوڑے، اسلحہ سب کچھ ان کے پاس موجود ہے، اور مسلمان یہاں نہتے موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ سن لے دل کے کان سے سن لیں، ظاہر کانوں سے نہیں، کیونکہ ظاہر کان سے ہم سنتے تو وہاں سے نکال دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص اس جہاد میں اللہ کی رضا کے خاطر قدم بڑھائے گا، اللہ کی رضا کے خاطر قدم بڑھائے گا، یہاں تک کہ کفار کے ساتھ لڑتے شہید ہو جائے، تو اللہ پاک اس کو ایسی جنت میں داخل فرمائیں گے جس جنت کی لمبائی اور چوڑائی اس جہان کے برابر ہوگی۔ صحابی کہتے ہیں، حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ یا رسول اللہ یہ بشارت میرے لیے بھی ہے۔ فرمایا کہ عمیر بن حمام یہ بشارت تیرے لیے بھی ہے، اگر تو اللہ کے راستے میں بڑے اور جہاد کرے، کفار کو مارے اور خود بھی قتل ہو جائے، تو تجھے بھی اس جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ وہ کھجور کھا رہے تھے، کھجور کھا رہے تھے، ان کے گود میں کچھ کھجوریں موجود تھی، انہوں نے ان کھجوروں کو پھینکا اور کہا کہ ان کھجوروں کے میرے اور جنت کے درمیان یہ کھجور صرف واسطہ ہے۔ وہ کھجوروں کو پھینک جہاد کے میدان میں کود پڑے اور لڑتے شہید ہو گئے۔ لڑتے وہ کھجور کھا رہے تو سوچ رہے یہ کھجور کھانے میں بہت ٹائم لگ جائے گا، اتنے دیر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے اللہ سے ملاقات کرنا ہے، جنت میں جانا ہے۔ انہوں نے اسی وقت وہ کھجوروں کو یوں پھینکا اور گھس گئے میدان جہاد میں، اور لڑتے شہید ہو گئے۔ صحابی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابی ہیں، سب کے انسان ہے، بظاہر سوچتے کہ یار اتنے ہزاروں کا لشکر ہم 313 کیسے مقابلہ کریں؟ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ کہیں ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں تو ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں گے، اگر آپ کہیں کہ آگ میں کود جاؤ ہم آگ میں کود جائیں گے، اگر آپ کہیں اپنے بیوی بچوں کو لے کے آؤ ہم اپنے بیوی بچوں کو بھی لے کے آئیں گے۔ یا رسول اللہ آپ جو بھی کرنے کو کہیں گے ہم تیار ہیں۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ جس طرح بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا اذهب انت وربك فقاتلا ان ها هنا قاعدون، یا رسول اللہ ہم سے یہ امید ہرگز نہ رکھے، ہم تو آپ اگر کہیں گے آگ میں کودنے کو ہم آگ میں کود جائیں گے، اگر آپ کہیں سمندروں میں کود جاؤ تو ہم سمندروں میں کود جائیں گے، اگر آپ کہیں اپنے بیوی بچوں کو لے کر تو ہم جہاد کے میدان میں اپنے بیوی بچوں کو لے کے آئیں گے۔ یا رسول اللہ ہم ہرگز بنو اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جاؤ اور آپ کا رب جہاد کرے، یہ ہم ہرگز نہیں کہیں گے، لیکن ہم ہوتے تو ضرور کہتے، خدا کی قسم کہتے، ہم ہوتے تو کہتے اے مولوی تو جا، جس نے جہاد کا فتویٰ دیا تو جا اور تیرے گھر والوں کو لے جا۔ اگر ہم جیسے لوگ اگر موجود ہوتے تو یہ ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے، کیونکہ ہمارے ایمان کا لیول ہم نے دیکھ لیا، یہ پورا ہفتہ ہم نے دیکھ لیا۔ جس طرح مولوی صاحب کو، جیسے مولوی صاحب نے جہاد کا فتویٰ دیا سب لگ گئے ہاتھ دھو کے کہ اس مولوی کو سب سے پہلے جہاد کرنے کے لیے جانا چاہیے جس نے فتویٰ دیا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔